اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان، مدرسوں سے ہے میری شان، مدرسوں سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ لنا ومولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، العلم فریضہ۔ درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں اور ننھے منھے بچوں اور پردہ نشین میری مائیں بہنوں، آج پرفتن دور میں جہاں انسان اور انسان کی اوقات ایک دوسرے کی پامال کرنے پر اترا ہوا ہے، جہاں پر دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی رنگینیاں ہمارے سروں پر چڑھ کر بول رہی ہیں، اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی ہمارے حصے میں ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، کوئی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی گھر کی حفاظت کرتا ہے، کوئی فیکٹری کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کپڑوں کی نشو و نما کا خیال کرتا ہے، کوئی اپنے بدن کی نشو و نما کا خیال کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کے ایمان کا جو تقاضا ہے، جو اس کے دل میں اللہ نے ایمان کی ایک لو جلائی ہے، جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کہتا ہے،
وہ اس کے لیے ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ جس انسان کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کا یقین پیدا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنے کا، آپ کی بات ماننے کا اگر سلیقہ اور طریقہ اور محبت دل میں سما جائے تو حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہے۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، گویا اس نے یہ اعلان کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ مان لیا، اس نے یہ اقرار کر لیا کہ اے اللہ تیرے علاوہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اب اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آئیں گی جو تیری وحدانیت کے بیچ میں آئیں گی، جو تجھے چھوٹا کرنے کی وجہ سے آئیں گی، جو تیرے حکموں کی پابندی کرنے پر مجھے روکیں گی، اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تمام حکموں کی تابع داری کرنا میں اپنے اوپر لازم اور ذمہ اور ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی گواہی کلمے کی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اے اللہ تیرے۔ دنیا کی ساری چیزیں، سارے نفع دینے والی چیزیں اگر کوئی شخص کسی کو لا کر دے دے، اللہ کی قسم اللہ کی قدرت کاملہ میں تمام چیزیں چھوٹی ہیں۔ ساری دنیا اگر کسی ایک انسان کو مل جائے، ساری دولت مل جائے، سارا پیسہ مل جائے، سارا سونا چاندی مل جائے، ساری عزتیں مل جائیں، اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جس کی قیمت ہے وہ ہے ایمان۔ آج مسلمان ایمان کا تقاضا کیا سمجھ رہے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں کیا چیز بنی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں فکر کرنے کی چیزیں ہیں کہ کیا ہمارے اندر ایمان بچا ہوا بھی ہے یا نہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں بھی یا نہیں، یا صرف ہمارے اوپر ایک مکھوٹا چڑھا ہوا ہے، صرف ایک نام کا لیبل لگا ہوا ہے، صرف ایک برادری کا لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس چیز کی فکر کے لیے قرآن کریم نے جا بجا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کے سامنے، کلمے والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کہ جس سے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی خرابی پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھوایا ہے وہ کلمہ چھین بھی سکتا ہے، جس نے ایمان دیا ہے وہ ایمان لے بھی سکتا ہے، جس نے مسلمان بنایا ہے وہ کافر بنا سکتا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ ہم مسلمان بچے بھی ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ کوئی اور تو نہیں لے کر چلا گیا؟ کل قیامت کے دن آپ کے پاس پیسہ ہونا یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے گی۔ کل قیامت کے دن آپ کے پاس علم ہونا یہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن
اگر آپ یوں کہہ دیں کہ میں نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، یہ اس بات کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اس بات کو کہنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جنت مل جائے۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ جس شخص کے پاس ایمان ہوگا جنت میں داخل بھی وہی ہوگا۔ ایمان والا ہے لیکن گناہگار ہے، گناہوں کی سزا کاٹ کر چلا جائے گا۔ گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، سزا ملے گی، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ قوم ہوگی، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، جنہوں نے اللہ کو ایک ہونے کی گواہی تو دی تھی، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو مانا تھا، لیکن ایک مرتبہ مان کر بھول گئے، اور جس وقت وہ ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے گئے، تو اسی طریقے سے خالی ہاتھ گئے جیسے ایک کافر جاتا ہے، جیسے ایک مشرک جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فکر ہی نہ کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کلمہ کوئی اور تو نہیں چھین کر لے گیا، ہمارا ایمان سلامت بھی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، جانور ہیں طرح طرح کے، زمین کے اندر رہنے والے، زمین کے اوپر چلنے والے، آسمان میں اڑنے والے، پانی کی تہ میں رہنے والے، پانی کے بیچ میں رہنے والے، پانی کے اوپر چلنے والے۔ لیکن اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ سے حساب ہوگا، آپ کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو جانور سے کہہ سکتا تھا کہ تجھ سے حساب لیا جائے گا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، کہ میں نے اشرف المخلوقات کس کو بنایا ہے، میں نے سب سے بہترین کس کو بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بنی آدم، اے انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے سب سے اچھا، سب سے خوبصورت اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے۔ اللہ نے کسی اور مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، اور جو چیز انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کی محبت اس کے دل میں یقینی طور پر پیدا ہوتی ہے، اس کی وہ حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو گندا ہونے سے بھی بچاتا ہے، اس پر کوئی پینسل نہ چلائے وہ اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو کیا اللہ یہ حق نہیں رکھتا کہ جب اپنے ہاتھوں سے بنا کر اے انسان تجھے دنیا میں بھیجے اور پھر یوں کہے کہ اگر تیرا دل گندا ہو گیا تو تو مجھ سے دور ہو جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا اے میرے بندے تو مجھ سے دور ہو، کیونکہ میں نے تجھے بڑی محبتوں کے ساتھ بنایا، میں نے بڑے پیار سے بنایا، میں نے تو فرشتوں کی برائیاں بھی مول لی تب تیری تخلیق کی میں نے۔ فرشتوں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے اللہ تو دنیا میں ایک ایسی قوم بھیجنا چاہتا ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور جس کو تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ انسان کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ اپنا خلیفہ۔ اور خلیفہ کا کام کیا بتلایا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ مخلوق تو نیچے جا کر لڑائی کرے گی، فساد کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، حسد کرے گی، جلے گی، ایک دوسرے سے تکبر کرے گی۔ اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن پھر کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو صرف مجھ سے ہی توقع رکھیں گے، جو صرف مجھ پر ہی ایمان لائیں گے،
اس کے علاوہ وہ کہیں اور بھٹکیں گے نہیں، ان کو کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ڈگا سکتی، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی خرابی نہیں آ سکتی۔ کتنا افضل مقام اللہ نے عطا فرمایا انسان کو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس کارخانے میں، اس پورے نظام میں جو اتنی مخلوقات پیدا فرمائی، سوائے انسان کے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو ان کے مطلب کا علم، ان کی زندگی گزارنے کا علم ان کو دے کر بھیجا ہے، ان کو ان کا علم دے کر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اے انسان میں نے تجھے کیا بنایا؟ تمام مخلوقات کا سردار بنایا، افضل بنایا، اکمل بنایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اگر میں کوئی چیز بناؤں، دنیا میں تعریف کرتا پھروں گا اپنی خود کہ میں نے یہ چیز بنائی، دیکھو کیسی لگ رہی، دیکھو کیسی لگ رہی، دیکھو کیسی لگ رہی، اگر کوئی کمی نکال دے تو اس سے منہ سیدھے بات نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اے انسان تجھے بنا کر کہ بتلاؤ میں نے اس پتلے کو بنایا ہے، میں نے اس انسان کو بنایا ہے کوئی جو اس میں کمی نکال دے کہ اس میں کوئی کمی ہے؟ اور آج تک ہزاروں سال، لاکھوں سال، اربوں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے، آج تک کوئی بتا نہ سکا کہ انسان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے کوئی کمی؟ تیرا ناک خوبصورت، آنکھیں خوبصورت، ہونٹ خوبصورت، بال خوبصورت، چہرہ خوبصورت، پلکیں خوبصورت، جیب خوبصورت، دانت خوبصورت، ساری چیزیں اچھی سے اچھی لگا کر دی۔ پھر فرمایا کہ دیکھ اپنے اندر جھانک کر کوئی کمی تو نہیں، اور اگر کمی نہیں ہے تو پھر تو ناشکرا کیوں بنا پھرتا ہے؟ پھر میرے سامنے آتا کیوں نہیں؟ پھر مجھے رب کیوں نہیں مانتا؟ پھر اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکاتا کیوں نہیں؟ جب میں نے تجھے افضل بنایا، اکمل بنایا، بڑا بنایا، اشرف بنایا، تو پھر تو کہاں گھومتا پھر رہا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے اندر جتنی بھی مخلوق آئی ہیں، جتنے بھی جاندار، جتنے بھی جانور، جتنے بھی رینگنے والے، چلنے والے، اڑنے والے، ان سب کو اللہ نے پیدائش ہوتے ہی جس مخلوق کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو اس کی زندگی گزارنے کا علم اس کے اندر اللہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے کسی چیونٹی کا اسکول دیکھا؟ آپ نے کسی بکری کا کالج دیکھا؟ آپ نے بھینسوں کا اسکول دیکھا؟ کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اگر اسکول ملے گا تو کون پڑھ رہا ہوگا؟ انسان کا بچہ۔ مدرسہ ہوگا تو کون پڑھ رہا ہوگا؟ انسان کا بچہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی جانور کو کہیں پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کی مثال دیکھیے، چوہا ہے، چوہے کا بچہ جانتا ہے۔ دیکھیے علم کی بات ہے کہ اللہ نے اس بچے کے ذہن میں علم کیسے اتارا۔ ایک چوہے کا بچہ ہے، اس کو یقینی طور پر پتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر بلی آ جائے تو اس سے کیسے بچنا ہے۔ بتلاؤ کہ اس چوہے کو بلی کے بارے میں کون بتلاتا ہے کہ یہ تیری دشمن ہے؟ اور وہ فوراً کہاں پہنچتا ہے؟ اپنے بل میں، یا کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے کہ بلی آئے گی اور مجھے کھائے گی۔ اور عجیب چیز یہ بھی ہے، مثال کے طور پر انسان جو ہے نا، یہ بیچارہ ایک تو جاہل ہے۔ کیا ہے؟ جاہل۔ برا مت ماننا، میں بھی انسانی ہوں۔ انسان کیا ہے؟ جاہل۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، کہ تم تو وہ ہو کچھ بھی نہیں جانتے۔ جانور جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔
انسان کا بچہ پیدا ہو جائے، 6 فٹ کا انسان، 6 فٹ کا باپ، 6 فٹ کی ماں، بچہ پیدا ہو جائے، 6 مہینے کا ہو 4 پائی سے گر جاتا ہے، 4 مہینے کا ہو تو گر جاتا ہے، اس کو اتنی ہوش نہیں کہ میرے چوٹ لگے گی، لیکن بلی کے بچے کو پتا ہے، بکری کے بچے کو پتا ہے کہ میں یہاں سے اگر گرا تو چوٹ لگ جائے گی، وہ نہیں کودتا۔ لیکن انسان کا بچہ کودتا نہیں، لیکن عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں پتا، دھوکہ کھا جاتا ہے، گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اسی لیے تو تمہیں قرآن کی ضرورت پڑی، اسی لیے تو نبیوں کی ضرورت پڑی، اسی لیے تو ہندی انگلش کی ضرورت پڑی، اسی لیے تو سمجھانے والوں کی ضرورت پڑی۔ اگر تم بھی ویسے ہی ہوتے، سمجھتے سمجھائے، تو پھر تمہیں سمجھانے والوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک عجیب بات اور، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا ہوئی یا ہوتی ہیں، ان کی زبان ایک ہے۔ بکری انڈیا کی ہو کیا بولتی ہے بھائی؟ میں۔ سعودی کی ہو تو میں۔ امریکہ کی ہو تو میں۔ آپ نے سنا ہے کہ اگر انگلستان کی بکری ہے تو میں کچھ اور طریقے سے بولے گی؟ نہیں سنا، سنو گے بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو زبان ہی وہ عطا فرمائی ہے کہ وہ کہیں بھی رہیں، کسی بھی جگہ پیدا ہوں، ان کی بولی وہی ہے۔ کتا ہے، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی مالدار کا ہو، کسی غریب نے پالا ہوا ہو، چاہے سڑک پر گھومنے والا ہو، آواز سب کی بھوں بھوں ہے کہ نہیں؟ علم اللہ نے دے کر بھیجا تو دیکھو وہاں علم ایک ہے، ساری دنیا کے جانوروں کا ایک ہی علم ہے۔ اور زبان بھی کمال کی بات یہ ہے کہ تمام جانوروں کی آواز بھی اللہ نے الگ الگ ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ نہیں بنائی، ایک جیسی بنائی کہیں کا بھی ہو۔ لیکن اے انسان، تیری اپنی بھی زبان کوئی نہیں، تو زبان کا مالک نہیں۔ انڈیا میں پیدا ہوتا ہے تو ہندی بولتا ہے، اڑیسہ میں پیدا ہو تو اڑیا بولتا ہے، بنگال میں پیدا ہو تو بنگلہ بولتا ہے، امریکہ میں پیدا ہو تو انگلش بولتا ہے، عرب میں پیدا ہو تو عربی بولتا ہے، تیری زبان بھی کوئی نہیں۔ کھانا تیرا کوئی فکس نہیں، تیرا کھانا کوئی فکس نہیں۔ بکری ہے، چارہ کھاتی ہے، آپ کتنی بھی محبت والے ہوں، آپ نے بکری پال رکھی ہے تو آپ اسے گوشت کھلا سکتے ہیں؟ بکری گوشت کھا لے گی؟ نہیں کھا سکتی۔ شیر ہے، گوشت کھاتا ہے، آپ کیا اسے گھاس کھلا سکتے ہیں؟ انسان تیری خوراک بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا لا تعلمون شیئا، اے انسان تیری خوراک بھی کوئی نہیں۔ گھاس تو کھا لیتا ہے، گوشت تو کھا لیتا ہے، دال تو کھا لیتا ہے، پیاز تو کھا لیتا ہے، کچا پکا سب کھا لیتا ہے، پھل سارے کھا لیتا ہے۔ اور اگر ہندوستان کا ہے، یہاں کے پھل الگ، باہر کا ہے تو باہر کے پھل الگ، ہر ملک کا اپنا اپنا الگ اناج، جو جہاں رہتا ہے ویسا کھاتا ہے۔ تو تیری خوراک کوئی نہیں، تیرے پاس زبان کوئی نہیں، تیرے پاس علم کوئی نہیں، اور پھر کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، پھر تیرے اندر اتنا غرور کیوں ہے؟ پھر تیرے اندر اتنا تکبر کیوں ہے؟ پھر تو مجھ سے دور کیوں ہے؟ تیرے پاس ہے کچھ نہیں اور کل ہوگا بھی کچھ نہیں۔ جب یہاں سے جائے گا تو ہوگا بھی کچھ نہیں۔ جب آیا تھا لا تعلمون شیئا، اس زندگی میں 50 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال میں جو کچھ تو نے سیکھا ہے وہ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے سیکھا ہے۔
آنکھ بند ہوگی یہ ساری چیزیں ختم. پھر کیا کام آئے گا؟ پھر اگلی زندگی جو شروع ہوگی وہی ایمان کام آئے گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری تربیت، یہ سارے کام، یہ سمجھانا، یہ بجھانا، یہ کھانے کا طریقہ بتلانا، یہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ لا تعلمون شیئا، نہ ہمیں کھانے کا شعور ہے، نہ ہمیں بولنے کا شعور ہے، نہ ہمیں جینے کا پتہ ہے کہ کیسے جیا جائے گا. وہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ ایک آدمی جیسا کر رہا ہے ہم بھی ویسا کر رہے ہیں. یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے. آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور العمل بتا کر بھیج دیا کہ میرے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے. اگر زندگی اس طریقے پر گزارو گے تو یہ امتی میرا ہے. اگر اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. چھانٹ چھانٹ کر کل قیامت کے دن جب آواز لگائی جائے گی اس وقت ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ کیا ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب یوں کہے گا کہ قرآن والوں کی صفیں الگ کر دی جائیں، نماز پڑھنے والوں کی صفیں الگ کر دی جائیں، قرآن سے محبت کرنے والوں کی صفیں الگ کر دی جائیں، ایمان جو سلامت لے کر آئے ہیں ان کی صفیں الگ کر دی جائیں، ماں باپ کو ستانے والوں کی صفیں دور کر دی جائیں، ماں باپ کو عزت دینے والوں کی صف الگ لگا دی جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والوں کی صفوں کو الگ لگا دیا جائے. اے انسان، تو نے سوچا بھی ہے کہ تیری صف کون سی ہوگی؟ تیرا نمبر کہاں آئے گا؟ کل قیامت کے دن تمہارے میرے رشتہ دار بھی ہوں گے. کسی کا باپ مر گیا باپ بھی موجود ہوگا، ماں مر گئی ماں بھی ہوگی، دادا مر گیا دادا بھی ہوگا. لیکن ان سب کے بعد حضرت آدم ہوں گے، شیش ہوں گے، نوح ہوں گے، اسماعیل ہوں گے، اسحاق ہوں گے، آدم ہوں گے، زکریا ہوں گے، یوسف ہوں گے، داؤد ہوں گے، سارے جو ہوں گے، اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، خطاب ہوں گے، حمزہ ہوں گے، سارے صحابہ بھی ہوں گے. اور قربان جاؤں آقا مکی مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہوں گے. اس وقت جب پوچھا جائے گا اے نوجوان تو نے شراب پی تھی، بتا محمد الرسول اللہ کا امتی ہونے کے باوجود، اب بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے. اس وقت یہ بتا میرے عزیز دوستو کہ اس وقت تیرے نبی کے سینے پر کیا چل رہا ہوگا. سارے نبی دیکھیں گے، سارے امتی دیکھیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ جب دیکھیں گے کہ میرا امتی ایسے ایسے کام کر کر آیا ہے اور اس لائن میں لگا ہوا ہے، تو سوچ کہ تیرے نبی پر کیا گزرے گی اس وقت. کبھی سوچا ہے؟ کبھی خیال آیا گناہ کرنے سے پہلے کہ کہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، کہیں اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی؟ زندگی ایسے ہی نہیں ملی کہ اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا جائے یا اس کو ایسے ہی ختم کر دیا جائے. ان نسلوں کے اندر، ان بچوں کے اندر تربیت کون دے گا؟ کس کا کام ہے؟ باپ کا کام ہے یا ماں کا کام ہے؟ اپنے بچوں کو اگر یہ بتلایا جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ مرتبے والا ہے، اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں، بیٹا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ اتنا ناک نقشہ جو بنا کر بھیجا یہ اللہ نے بھیجا ہے، بیٹا نافرمانی نہیں کرنا. یہ بچپن سے اگر اپنے بچوں کو والد اور والدہ اگر کہہ کر چلیں، اللہ کی قسم بڑے ہو کر بچہ نافرمان نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا نہ ماں باپ کا.
کون کہے گا کانوں میں بیٹھ کر؟ ماں باپ۔ لیکن پھر کس کو سیکھنا ضروری؟ بچوں کو کہ ماں باپ کو؟ ماں باپ کے اندر وہ چیز بھی تو ہو جو بچوں کو دی جائے گی۔ کون بتلائے گا ان کو کہ اللہ کون ہے؟ کون بتلائے گا ان کو کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مرتبے کے مالک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے اتارا گیا؟ قرآن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ نمازوں کی کیا اہمیت ہے؟ نماز چھوڑنے کے اوپر وعیدیں کیا کیا ہیں؟ کون بتلائے گا؟ ماں اور باپ کا کام ہے، اور یہ تب ہو سکے گا جب ماں باپ خود اس کام کو کریں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ ولی بن جائے، محدث بن جائے، مولوی بن جائے، حافظ بن جائے، قاری صاحب بن جائے، یہ بہت ناممکن بات ہے کہ جب تک آپ کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہوگی آپ کا بچہ کبھی اس طرف نہیں آ سکتا۔ آپ رات دن جھوٹ بولتے پھریں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، آپ سوچیں کہ صاحب یہ اللہ والا بننے والا ہے، یہ صاحب فرشتہ بننے والا ہے۔ ناممکن، ناممکن، ناممکن۔ ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو گیا ہوگا تو ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں، مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے علم دین کے تاج بنے، تو ان کو اپنے گھروں میں دین کا ماحول، دین کی تمام چیزیں ضروری طور پر، جیسے کھانا ضروری ہے، بستر کرنا ضروری ہے، سردی ہے تو رضائی کو اوڑھنا ضروری ہے، سردی میں بچوں کو دنیا بھر کی چیزیں پہنانا ضروری ہے، اسی طریقے سے دین کی تمام چیزیں ان کے اندر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ جب ہم خود اس کام کو کریں گے، جب ہم خود ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ تو ہمیں دین کی محبت پیدا کیسے ہوگی پھر؟ جب ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ ہی حرام جا رہا ہے تو ہمیں نمازوں کا شوق پیدا ہوگا کیوں؟ دین پہ خرچ کیا نہیں تو نمازوں کا شوق پیدا کیوں ہوگا؟ ورنہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اگر یاد کیا جائے یا ان بچوں کو بتلایا جائے جو ہمارے نونہال بچے ہیں، تو اللہ کی قسم ان کے اندر وہ بدلاؤ اور وہ چینجنگ آپ دیکھیں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔